کہ اگر مسلمان انتقام پر آیا تو اسلام پیش نہیں کر سکتا. اگر مسلمان انتقام پر آیا اسلام پیش، آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے. اگر مسلمان انتقام پر آیا تو اسلام پیش نہیں کر سکتا، اور اگر مسلمان احسان پر آیا، اگر مسلمان احسان کرنے پر آ گیا تو پھر کہیں کفر کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں اجتماعی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا بنیادی سبب کیا تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں دین کی معلومات کا مہیا کر لینا اور کتابی دین پیش کر دینا، اس کو امت دعوت سمجھے ہوئے ہے. اس کو امت دعوت سمجھے ہوئے ہے. آلات اور ذرائع، اخبار اور رسائل، کتاب اور پمفلیٹ، یہ اسلام کے پیش کرنے کا خدا کی قسم دور صحابہ میں ذریعہ نہیں تھا. اسلام پیش کرنے کا یہ ذریعہ نہیں. جو جز بھی نہیں تھا وہ اس زمانے میں کل بن گیا. یہ جز بھی نہیں تھا، اسلام کے پیش کرنے کا یہ جز بھی نہیں تھا جو کل بن گیا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ قلم کی حیثیت اسلام میں اور قلم کی حیثیت دعوت اور تبلیغ میں ایک تیمم کرنے والے کی حیثیت تھی کہ جو پانی استعمال کر نہیں سکتا یا اس کے پاس پانی مہیا نہیں ہے اور باوجود کوشش کہ اس کو پانی حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک وقت کی نماز تیمم سے ادا کر سکتا ہے. جو حیثیت طہارت میں پانی کے نہ ہوتے ہوئے تیمم کی تھی، وہ حیثیت اسلام میں اگر خود جا کر دعوت دینے کی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، تو وہ حیثیت قلم کی تھی. ورنہ میں ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی کتاب سے یا کسی بھی ذریعے سے عملی اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا. جو اسلام عمل سے ہٹ کر قول سے پیش کیا جائے یا اسلام قلم سے پیش کیا جائے، یہ دینی معلومات ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ دین دینی معلومات ہے. دینی معلومات میں کیا عرض کروں؟ دینی معلومات ایک غیر مسلم بھی پیش کر سکتا ہے. دینی معلومات ایک غیر مسلم بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے پھیلنے کا اصل بنیادی سبب کیا تھا. بنیادی سبب عملی دین پیش کرنا تھا. اگر عملی دین مسلمان عملی دین پیش نہیں کرتا تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ دین کی محنت نہیں ہے جس پر ہدایت کا وعدہ ہے. یہ کہ اگر عملی دین نہیں ہے تو جہد نہیں ہے. اگر عملی دین نہیں ہے تو جہد نہیں ہے. اس لیے دین کی پختگی اور اسلام کا پھیلنا صرف عملی دین پیش کرنے پر تھا. سب سے بڑی فتح مکہ، سب سے بڑی فتح اسلام وہ فتح مکہ ہے. اور فتح مکہ کی اصلیت اور اس کی حقیقت اور اس کا اصل موقع وہ حدیبیہ ہے. اور حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے پریشان ہو جانا کہ میرے صحابہ سر مڈانے سے انکار کر رہے ہیں، میں کیا کروں. اور آپ پہ جا کر سلامہ سے یاد کرنا کہ میں کیا کروں، اللہ کا حکم یہ ہے.
اور یہ میری بات نہیں سن رہے. میں ان سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں سن رہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. وہ نبی جو سراپا عمل اور جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت کے لیے عملی نمونہ ہیں. عملی نمونہ، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے عملی نمونہ ہے. وہ پریشان ہو رہے ہیں اس بات سے کہ میرے تمام صحابہ جو میرے اشارے پر سر کٹانے والے تھے وہ سر مڈانے کو تیار نہیں. آپ ذرا خود جہاں عمل کی اتنی استعداد ہو، جہاں عمل کی اتنی استعداد ہو کہ اشارے پر سر کٹا دیں، وہاں سر مڈانے کی ہمت نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں تھا، حل یہ نہیں ہے کہ آپ حکم کرتے رہیں، کریں لوگ یا نہ کریں، لوگ عمل کریں یا نہ کریں، آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات سب توجہ سے سنیں. آج ہم سب کا حال یہ ہے، ہم فلیٹ چھاپ لو، اخبار چھاپ لو، کتاب چھاپ دو اور آخر میں لکھ دو ہمیں علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا. اور میں عرض کچھ اور کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عمل، ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ سر مڈانا ہے، کوئی تیار نہیں. آپ نے بار بار کہا. آپ پریشان ہو کر ام سلمہ کے پاس گئے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں، میں انہیں سر مڈانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تیار نہیں. ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حلاف سے کہیں کہ وہ آپ کا سر مونڈے. حلاف سے کہیں، آپ نے حلاف سے کہی آپ کا سر مونڈے، آپ کو اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں. آپ غور کیجیے اس بات پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عمل، آپ ایک کام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ایک علاج تھا کہ آپ اپنے حلاف سے کہیں، جو میں سلمان نے مشورہ دیا کہ آپ حلاف سے کہیں کہ آپ کا سر مونڈے. یہ میں ایسی بنیادی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک وقتی طور پر سر مڈانے کا عمل نبی کے عمل پیش کیے بغیر نہیں ہو رہا ہے تو سارا اسلام، جتنے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، پورا اسلام، وہ امت جس کے ذمے عملی اسلام پیش کرنا کیا گیا تھا، اگر یہ عملی اسلام پیش نہیں کرتی تو بتائیے کیا ان کتابوں سے اسلام چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے سر مڈایا، صحابہ نے آپ کو دیکھ کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ایک عمل کرے اور ہم نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اپنے آپ کو تو آپ عمل سے مکلف کیجئے اور اپنی عملی تکلیف کے ساتھ اپنی امت کو ترغیب دیجیے. امت کو ترغیب، اس لیے تکلیف پہلے ترغیب بعد میں، تکلیف پہلے ترغیب بعد میں، یہ اصولی بات ہے.
تکلیف پہلے ترغیب بعد میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی ذات کے اعتبار سے عملی میدان میں سب سے آگے ہوتے تھے. اگر صحابی آپ کے ساتھ شوق میں نماز کی نیت باندھ لیں نفل، تو فرماتے ہیں مجھے 2 برے خیال آئے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد. آپ کے ساتھ نماز شروع کر کے مجھے 2 برے خیال آئے. ایک خیال تو یہ آیا کہ میں نماز چھوڑ کر بھاگ جاؤں. اسی لمبی نماز ان کے ساتھ پڑھنا میرے بس کی بات نہیں. یہ دوسرا خیال یہ آیا کہ آپ تو کھڑو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں بیٹھ کر پڑھوں. اتنی لمبی نماز آپ عملی پیش کر رہے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں مجھے 2 برے خیال آئے، یا تو میں نماز چھوڑ کر بھاگ جاؤں یا میں بیٹھ کر پڑھ لوں. ان کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا. آپ کے اس لیے کہ آپ ایسی جگہ اور ایسے علاقے میں آپ جاتے تھے جہاں خطرہ محسوس کرتے تھے، تو آپ کا ساتھ دینے والا میدان میں وہ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا جو میدان میں آپ کے ساتھ ہو. مجھے کچھ عرض کرنا ہے. یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، ایک مثال کہ اسلام کی فتح وہ صرف سر مڈانے میں، حالانکہ عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت عمل ہے. سنت عمل ہے. اس مسنون عمل کے لیے بھی آپ نے اگر عملی دین پیش نہیں کیا اور صحابہ اکرام سر مڈانے کو تیار نہیں کیا. اگر آپ غور کریں تو اسلام کی فتح وہ سر مڈانے کے ایک عملی حکم کو پیش کرنا تھا. دیکھو ہم سر مڈا رہے ہیں. ایک مثال اس کی اسلام کی فتح پر موقوف ہے. خندق میں چٹان آ گئی، خندق میں چٹان آ گئی، آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں. آپ اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹ ماری چٹان پر، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. بلکہ روایت میں ہے کہ اس طرح بہہ گئی جس طرح آلو اور ریت بکھر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر تمام صحابہ کو کیسر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلایا. چٹان ٹوٹی اور خندق کے اندر آنے والی رکاوٹ دور ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس ایک عمل پر کیسر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا. میں دوسری مثال دے رہا ہوں. ادھر اسلام کی فتح، ادھر کیسر کسریٰ کے محلات اور مدائن شہر کے فتح ہونے کی خبر. تکلیف کے ساتھ یہ وعدے ہیں. تکلیف کے ساتھ یہ وعدے ہیں. میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی عملی زندگی نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی عملی زندگی نہیں ہے تو پھر میں صاف عرض کرتا ہوں کہ باتوں سے اور کتابوں سے تو اسلام پھیلنے والا نہیں. کہیں ثابت نہیں ہے اسلام پر کوئی کتاب دور صحابہ میں لکھی گئی ہے. ثابت نہیں. اگر کوئی مدینہ منورہ میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجارتی تمام احکام کا امتحان دے کہ اسلامی تجارت کسے کہتے ہیں. اس کے بغیر ہم آپ کو مدینے میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور مدینے میں کوئی دکان آپ نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ ہم نے مدینہ منورہ کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ یہاں آ کر
علماء سے علم حاصل کریں. وہ کچھ کہہ رہا. ہم نے مدینے کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ یہاں آ کر علماء سے علم حاصل کریں. سننا میں کچھ کہہ رہا. ہم نے مدینے کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ یہاں آ کر علماء سے علم حاصل کریں. ہم نے مدینے کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں کے بازار میں آ کر عملی تجارت دیکھنا, یہاں کی گلیوں میں آ کر اسلامی معاشرہ دیکھنا, یہاں کی عدالتوں میں آ کر اسلامی فیصلے دیکھنا. ہم نے مدینے کو ایسا بنایا ہے. یہاں کا ایک فرد بھی ایسا ہے کہ اگر اس کا معاملہ کسی یہودی کے ساتھ یا کسی مشرک کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو حق اگر یہودی کا اور غیر مسلم کا حق ہے تو پوری عدالت, سارے مسلمان اجتماعی طور پر غیر مسلم کا ساتھ دیں گے. یہاں مدرسوں میں نہیں اسلام پڑھایا جاتا. یہاں اسلام بازار میں عملی اسلام پڑھایا جاتا ہے, عدالت میں عملی اسلام پڑھایا جاتا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں. قرآن جو یہ کہتا ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنا یہ دین کی پختگی ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عملی دین پیش کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کو ایسا بنایا گیا تھا. مولوی صاحب کا ملفوظ ہے, فرماتے تھے مولوی ظہیر کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولوی ظہیر میری تو تمنا اور کوشش یہ ہے کہ میں ایک ایسی قوم تیار کروں, ایسی قوم تیار کروں. یہ نہیں میں چاہتا کہ سب یہ چلے 4 مہینے لگائے. میں تو ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ان کے درمیان میں آئے وہ کسی مذہب کا ہو, کسی خیال کا ہو, کسی فکر کا ہو, جو کہ ان کے درمیان میں آ کر اس کی کیفیت اور اس کی زندگی بدلے. میں ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ رحمۃ اللہ کا سب سے زیادہ اصرار اور زور رہتا تھا اتباع سنت پر. یہ نہیں کوئی اگر پوچھے کون سی کتاب آپ بتائیے, کون سی کتاب ہے اسلام کے لیے, کون سی کتاب کا مطالعہ کریں. میں کیا بتاؤں آپ کو, اسلامی کتاب کا مطالعہ تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے تھے. مسلمان تو مسلمان. چلو جی, مسلمان کی اپنی عملی زندگی ہے, باقی غیر مسلم کیونکہ یہاں نہیں ہے, غیر مسلم کو یہاں سے کتاب لکھ کر وہاں بھیجی جائے تاکہ اسے پتہ چلے اسلام کیا ہے, یہ بھی کہیں ثابت نہیں. مطالعے کا اسلام مطالعے کا نہیں تھا. اسلام مطالعے کا اسلام نہیں تھا, بلکہ مشاہدے کا اسلام تھا. کیسے اسلام؟ سارے اغیار مسلمان سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ مجھے اس کے معاملات سے, میں اس کے معاملات سے متاثر ہوں, میں ان کے معاشرے سے متاثر ہوں, میں ان کے فیصلے سے متاثر ہوں, میں ان کے انصاف سے متاثر ہوں. بہت چیزیں آپ یہ پہلی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اغیار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما کر دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اگلی کا معاملہ ہمارے ساتھ اغیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر آپ کو آزما کر دیکھتے تھے. اگر ان کا معاملہ ہمارے ساتھ برابر ہے پھر تو ان میں کوئی کمال نہیں, اور اگر ان کا معاملہ ہمارے ساتھ اذیت کے بدلے میں احسان کا ہے, اذیت کے بدلے میں احسان کا ہے, ان کا معاملہ ہمارے ساتھ اذیت کے بدلے میں احسان کا ہے, تو پھر ہمیں ان کا دل قبول کر لینا چاہیے. آپ بات میں توجہ دینا. عملی اسلام دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ آج کے خلفاء راشدین کے ساتھ
عملی اسلام دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے خلفاء راشدین کے ساتھ کفار زیادتی کیا کرتے تھے. کفار زیادتی کیا، اسی لیے میں خیرات کرتا ہوں اللہ اکبر کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ مسلمان کی صبر کی کیفیت سے پھیلا تھا. مسلمان کے صبر کی صفت صرف مسلمان کے صبر کی صفت ہے جس نے اسلام کو پھیلایا. صرف صفت ہے صبر نے اسلام کو پھیلایا. ورنہ ہمیں اس زمانے میں شیطان نے اس بات سے مطمئن کیا ہوا ہے کہ یہ دین کتابوں کے اندر موجود ہے تو سارے اغیار کو چاہیے کہ وہاں سے دین لیں. کہ بالکل نہیں، آپ کا خیال غلط. کفار اور اغیار کو واسطہ کتاب سے نہیں پڑے گا بلکہ مسلمان سے پڑے گا. انسان تو انسان سے واسطہ پڑتا ہے، کتاب سے کیا واسطہ پڑھنا؟ کتاب تو عملی دین نہیں ہے نا. عملی دین تو میں اور آپ ہیں. اگر پچھلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اللہ تعالی نے آپ کے آمد سے پہلے کی کتابوں میں آپ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ سارے یہود و نصارہ کے لیے حجت تھا کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو قبول نہ کیا تو ان کا جھوٹ کھلے گا. سننا ذرا دھیان سے بات، ان کا جھوٹ کھلے گا. ہم نے آپ کی آمد سے پہلے ان کتابوں میں جن کی یہ خود تلاوت کرتے ہیں، جنہیں یہ کتاب حق مانتے ہیں، اس سے ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے. اور صرف ذکر نہیں بلکہ آپ کا حلیہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. زید بن سعنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، زید بن سعنہ یہود کے بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا. سر آپ کی تلاش میں نکلے، سر آپ کی تلاش میں نکلے، آپ کی تلاش میں نکلے، آپ تک پہنچے، آپ کا حلیہ سامنے سے دیکھا، آپ کا چہرہ آپ کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ وہ ہو سکتے ہیں، مگر اطمینان مجھے نہیں ہے. ایک ہی شکل کے لوگ ہوتے ہیں. بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اس سے ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں. ہم اپنے اطمینان کے لیے اور ان کو نبی یقین کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان پر ظلم کریں گے. اس سے جوابی کارروائی سے پتہ چلے گا یہ نبی ہیں یا نہیں. جوابی کارروائی ہمیں تو اتنی بات جانتے ہیں ہم کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم کرے گا تو ہم عید کا جواب پتھر سے دیں گے تاکہ ہم بتائیں کہ ہاں ہم بھی، ہمارے اندر بھی طاقت ہے. یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان انتقام پر آیا تو اسلام پیش نہیں کر سکتا. اگر مسلمان انتقام پر آیا اسلام پیش، آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے. اگر مسلمان انتقام پر آیا تو اسلام پیش نہیں کر سکتا. اور اگر مسلمان احسان پر آیا، اگر مسلمان احسان کرنے پر آ گیا تو پھر کہیں کفر کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. میری بات بہت توجہ ہے. کفر کے لیے اس لیے کہ نبی کی عملی دعوت، یہ جملہ غور سے سننا ذرا، نبی کی عملی دعوت کفر کے لیے ایسی ہے جیسا ایک ڈول پانی کا گو کے سوراخ میں ڈال دیا جائے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے باہر نکلنے. بہت اچھی مثال میں کروں. گو کے سوراخ میں اگر ایک بالٹی
تو گو کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے باہر نکلنے کا. یہ مثال نہیں, کوئی راستہ اس کے اندر جانے کا نہیں ہے کہ وہ بھاگے, وہ اسے پلٹ کر یہاں آنا ہی آنا ہے. خدا نہ کرے اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ غیروں نے احسان کیا مسلمان پر اور مسلمان نے احسان نہ کیا اغیار پر, تو مسلمان کے ارتداد کا اندیشہ ہے, غیروں کے اسلام میں آنے کی امید نہیں ہے. صاف سیدھی بات. اگر احسان کیا غیروں نے مسلمان پر تو مسلمان کے ارتداد کا تو اندیشہ ہے, لیکن اغیار کے اسلام میں آنے کی امید نہیں ہے. اور اگر احسان کرتا ہے مسلمان تو مسلمان کے ارتداد کا کوئی امکان نہیں ہے, اور غیروں کے حق کی طرف آنے کی امید ہو سکتی ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. میں آپ کو اصول بتانا چاہتا ہوں. اذیت دینا اس کے حصے میں آیا تھا, احسان کرنا مسلمان کے حصے میں آیا تھا. یہ تقسیم ہوئی. یہ تو اذیت دیں گے آپ کو, آپ احسان کریں گے, اور جو احسان اذیت کے بدلے میں ہوگا وہ اسلام کا تعارف کرائے گا. سمجھنے میں کیا کہہ رہا؟ جو احسان ہوگا اذیت کے بدلے وہ اسلام کا تعارف ہے. ہاں یہ اسلام. جو احسان اذیت کے بدلے میں ہوگا وہ اسلام کا تعارف کرائے گا, وہ ہدایت کا ذریعہ وہ بنے گا. ہدایت کا ذریعہ یہ بنے گا. ہدایت کا ذریعہ نہ جی نہ دعائیں ہدایت کا ذریعہ بنیں گی, نہ کرامتیں ہدایت کا ذریعہ بنیں گی. میں تو صاف سے بات کروں. اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کرامتوں سے اسلام پھیلا ہے تو خیال غلط ہے. اسلام نے کرامتوں سے پھیلا ہے, نہ اسلام حیثیت سے پھیلا ہے. بالکل نہیں. اسلام صرف احسان سے پھیلا ہے. مجھے عرض کرنا ہے آگے. زید ابن ثانہ آئے, آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کر ہو گیا اندازہ کہ ہاں یہ نبی تو ہو سکتے ہیں, مگر ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. دو چیزوں سے نبی کی آزمائش ہوتی تھی. ایک تو نبی اور بادشاہ میں فرق معلوم کرنے کے لیے ان پر مال پیش کیا جاتا تھا. یہ مال پیش کر کے دیکھو, اگر یہ مال قبول کر لیں تو یہ بادشاہ نبی نہیں, اور اگر یہ مال رد کر دیں تو مال نہیں چاہیے تو پھر یہ نبی ہے, بادشاہ نہیں. اتنی بات ایک سورج کی پوجا کرنے والی بلقیس بھی جانتی تھی, ملکہ سبا. وہ بھی جانتی تھی کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے. میں ہدیہ بیچ کے دیکھتی ہوں, اگر یہ قبول کر لیں ہدیہ تو یہ بادشاہ نبی نہیں ہے, اور اگر یہ ہدیہ رد کر دیں تو پھر یہ نبی ہے, بادشاہ نہیں. اس لیے کہ انبیاء دل سے مالدار خزانوں سے فقیر ہوتے ہیں, اور بادشاہ دل سے فقیر اور خزانوں سے مالدار ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے. بادشاہ دل سے فقیر, خزانوں سے مالدار ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اس کو الٹا ہوتا ہے کہ وہ خزانوں سے فقیر ہوتے ہیں, دل سے مالدار ہوتے ہیں. چنانچہ ایک کافرہ بھی جانتی تھی کہ نبی میں بادشاہ میں کیا فرق ہے. زید ابن ثانہ آئے اور آپ کو دیکھا, اور دیکھ کر یہ خیال آیا کہ ہاں دیکھنے میں تو وہ معلوم ہو رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی جائے جس سے ان کی ایک چھپی ہوئی صفت صبر اور برداشت اور زیادتی کے بدلے میں احسان, یہ ہے یا نہیں؟
اس کو دیکھنا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک علاقے والے آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ فلاں علاقے میں مسلمان اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، وہاں کا احتسالی آ گئی ہے اور مال کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ بھائی کچھ ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے؟ صحابہ نے کچھ نہیں۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، موقع اچھا لگا، میں نے کہا اس وقت ان کو مال کی ضرورت ہے، لہذا ان کو مال پیش کیا جائے بطور قرض کے، اور قرض کا مطالبہ کیا جائے وقت سے پہلے۔ یہ انہوں نے آپ کو سونا پیش کیا کہ یہ سونا آپ لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے اس وقت، اور مجھے اتنی مدت کے بعد فلاں تاریخ میں اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں دے دے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے سونا قرض لیا، تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ ہے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں کھجوریں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں، سونا لیا، کھجوریں دینے کی تاریخ طے ہو گئی، اور وہ سونا بھیجا ان مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ ادھر تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے قرضے کی ادائیگی میں 3 دن باقی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے۔ یہ زید بن ثانہ آئے اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سب لہجے میں بات کی، اور یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو اور تم وقت پر قرض ادا نہیں کرتے، حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہیں۔ قرض کی ادائیگی تاریخ سے ہوئی ہے، اس میں 3 دن باقی ہیں، اس پر یہ گزر جاتا وقت تو آپ سے یقین تھا کہ آپ معاملے کے صاف ہیں، آپ ادا کر دیں گے، لیکن میں جو زیادتی کرنے کا موقع ہے وہ موقع ابھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آپ کے گریبان پکڑا، آپ کو دھکا دیا، اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ محبت کرنے والے، حمایت کرنے والے ہوتے ہی ہیں آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کا قتل کرتا ہوں۔ یہاں یہی تعلیم دی جا رہی ہے عمر کو، اور یہی تعلیم آپ دے رہے ہیں اپنی ذات سے، عملی تعلیم۔ یہ عمر یہ تم نے کیا کیا، عمر یہ تم نے کیا کیا، یہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہاں اپنے حمایتی کو نوازا جاتا ہے وہاں گروپ بنتے ہیں، فساد بڑھتا ہے، اور جہاں اپنے حمایتی کو دبایا جاتا ہے وہاں امت بنتی ہے اور فساد ختم ہوتا ہے۔ امت بنانے کے لیے ایک اصول ہے، صرف امت بنانے کے لیے ایک اصول ہے کہ دشمن کو نوازا جائے اور دوست کو دبایا جائے۔ دشمن کو، دوست کو دبایا جائے۔ دنیا میں فساد اس لیے ہے اور آپس میں لڑائیاں، فساد اور جھگڑے اس لیے ہیں کہ الٹا کام چل رہا ہے، ہر جگہ الٹا کام چل رہا ہے۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان الٹا چل رہا ہے، اور اس کا الٹا بن یہ ہے کہ یہ دشمن سے تو مقابلہ کرتا ہے اور دوستوں کا نوازتا ہے۔ ہمارے آتا فرماتے تھے اس کام کو اصول یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ جو احسان کرنا پڑے گا آپ کو، اور دوست کے ساتھ جو ہے ساری مشکلات، ساری تکالیف، ساری ناگواریاں دوست کے لیے اور سارے احسانات وہ دشمن کے لیے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ اسلام پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا عمر تم نے کیا کیا؟ عمر تم نے کام غلط کیا ہے۔ اس سوال کا مقصد یہی تھا، عمر تم نے کام غلط کیا۔ مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اس سے کہتے کہ اسلام میں اپنے مطالبے کا، اپنی چیز کا، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو تعلیم دیتے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے۔ اس سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، اس سے کہتے کہ اس طریقے سے مطالبہ کریں۔ حضرت عمر سے فرمایا
آگے فرمایا جاؤ عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر ان کو ان کا حق دینا جو ان کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہے، فرمایا کہ ابھی 3 دن کے بعد آنا ہے، نہیں ابھی لے جاؤ ان کو، ابھی ان کا حق دو، اور جب ان کا قرضہ ادا ہو چکے تو ان کو 70 کلو کھجوریں اور زیادہ دینا، ان کو 70 کلو کھجور کو زیادہ دینا۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ ایک ستانے والے کے ساتھ تو معاملہ احسان کا ہو رہا ہے، اصول یہ بتلایا تھا، اصول یہ بتلایا تھا کہ اگر اجنبی ہے تو اس پر احسان کرنا، اور اگر اپنے خیال کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ معاملہ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کے صحیح ہونے سے تعلقات باقی رہتے ہیں اور احسان کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، یہ اصول ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، ہم جس رخ پر جا رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ جس رخ پر جا رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کی دکان ہے کپڑے کی، آپ کی دکان ہے کپڑے کی، اگر ایسا ساتھی کوئی آ گیا مسلمان آپ کی دکان پر اور آپ کو یاد آ گیا اسے دیکھ کر کہ ہاں ہمیں یاد آ رہا ہے ہمارا آپ کے ساتھ چلہ لگا تھا، بالکل یاد آ گیا، آپ کی شکل دیکھتے یاد آ گیا، آپ کو یاد ہے ہم اور آپ فلاں سن کی بات ہے، ہم اور آپ چلے میں تھے، کیا یاد ہے؟ چاہیے بیٹھیے، چائے منگائیے، یہ کیا چاہیے بتائیے کہ یہ کپڑا چاہیے، کہ ہاں آپ کے لیے تو رعایت ہے، آپ جس قیمت سے چائے لیں، چلیے آپ کے لیے یہ قیمت ہے۔ سنیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس تعارف نے یہ کہے کہ کوئی آپ کے لیے آپ جو قیمت چاہیں اور میں آپ کے لیے احسان کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہماری جماعت کے آدمی ہیں، آپ کا ہمارا وقت لگا ہے۔ اسی درمیان دوسرا آ گیا، کسی الگ ذہنیت کا، کسی اور مذہب کا، مسافر رکھ سکتا ہوں، آپ کہیں گے جی ہاں آپ سے ایک دم بھائی کچھ کم کر دو گے، نہیں ایک دم آپ کو لینا ہو لو، نہیں لینا تو مت لو، لیکن ایک دام ہے کپڑے کا۔ اپنوں کے ساتھ احسان اور غیروں کے ساتھ معاملہ یہ خلاف سنت ہے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ معاملہ خلاف سنت۔ اسلام کے بغیر، اسلام اس طرح پھیلا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ، تعاملوا کالاخوان، ارے اتنی بڑی بات ہے، سگے بھائی کی طرح معاملہ کرو چاہے تمہارا سگا بھائی۔ معاملے کی بات معاملے کی، لیکن اگر غیر آ جائے تو اس کو بتانا کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ احسان کا مقصد ہی یہی ہے، کیا بتاؤں آپ کو، احسان سے بڑھ کر تعصب کو کاٹنے والا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر احسان نہیں آیا مسلمان، جی ہاں، تو تعصب بڑھے گا، اور تعصب جو ہے وہ دوریاں پیدا کرے گا، اور تعصب فساد بڑھائے گا۔ احسان ہے ہی تعصب کو ختم کرنے کے لیے، جہاں احسان نہیں ہوگا وہاں تعصب بڑھے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو، یعنی معاملے کی بات یہ، مسلمان تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور جو اجنبی ہے، جو آپ کو اجنبی سمجھ رہا ہے، آپ آپس کی اجنبیت کو احسان کے ذریعے ختم کریں، اجنبیت کو احسان کے ذریعے ختم کرو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، عمر ان کو ان کا حق دینا، اور جب حق دے چکو تو 70 کلو کھجور کو زیادہ دے،
ایک تو زیادہ کھجوری ملی تو کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو، میرا تو حق پورا ہو گیا ہے، یہ زائد کیوں دے رہے کہ میں زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار سے ڈرایا تھا اور تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی، اللہ کے رسول کا میرے لیے حکم ہے کہ ان کو تم 70 کلو کھجوریں زیادہ دے، میں نے زیادتی کی تھی آپ پر، آپ نے زیادتی کی اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کا کوئی ذکر نہیں، میں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، اللہ کے رسول کا حکم ہے میرے لیے کہ عمر تم نے اس کو قتل کی دھمکی دی تھی، تمہیں چاہیے کہ اس کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو، میں اس سے آپ اسے اندازہ کیجیے کہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان، اس لیے میں صاف بات کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے تھے، سب سے گھٹیا اور ادنا درجہ جس کو میں اور آپ اس زمانے میں سب سے بڑا کمال سمجھتے ہیں اور احسان کا اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، وہ احسان کا سب سے گھٹیا اور ادنا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی احسان کرنے والے پر احسان کیا جائے، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم پر احسان کیا، بے شک قرآن کا حکم ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس پر تم بھی احسان کرو، یا ویسی چیز اس کو دو یا اس سے بہتر دو۔ حالانکہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، اگر کوئی محسن کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا تو وہ لعین کہلائے گا، کمینہ کہلائے گا، احسان کا بدلہ نہ دینا کمینے پن کی بات۔ سلام کرنا بے شک سنت ہے، سلام کرنا بے شک سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اس لیے یاد رکھنا بعض مرتبہ جواب دینے والے کی اہمیت ابتدا کرنے والے سے بڑھ جاتی ہے، نہ بات دھیان سے دعوت دینا بڑی سنت ہے، دعوت دینا بڑی سنت ہے، لیکن کسی کی دعوت کو رد کر دینا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دعوت کو رد کر، کوئی آپ کو نماز کی دعوت دے اور آپ رد کر دیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جتنے گناہ ہیں کبائر ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص خیر کی طرف متوجہ کرے، آپ جواب میں یہ کہتے ہیں اپنی فکر کرو، تو یہ جواب دینا، دعوت دینے والے کو جواب دینا، یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں میں، تو میں کہہ رہا ہوں دین کی دعوت کی بات۔ تو اگر آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ جواب میں اس پر احسان کریں، یہ احسان کا سب سے ادنا گھٹیا درجہ ہے۔ درمیان درجہ کیا ہے؟ یہ درمیان درجہ احسان کا یہ ہے کہ جس شخص نے کبھی آپ کو سلام نہیں کیا، کبھی آپ سے بات نہیں کی، کبھی آپ کی کسی خوشی میں خوش نہیں ہوا، کبھی کسی غم میں آپ کو غمگین نے آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے کبھی ملا نہیں، آپ جانتے اسے پہچانتے نہیں، آپ اس پر احسان کریں، آپ اس پر، یہ احسان کا درمیانہ درجہ، یہ احسان کا درمیانہ درجہ، یہ بھی اعلیٰ درجہ نہیں، آپ جس کو پہچانتے نہیں اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ احسان کا کیا ہے؟ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، آپ ستانے والوں پر احسان کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملتا ہے کہ وہ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، میری قوم کو ہدایت دے دے، جانتے ہیں۔ تو احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیے جائے، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احسان کے اس درجے پر پہنچایا تھا اور اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تمہیں اذیت کا بدلہ اذیت سے نہیں دینا ہے، تمہیں اذیت کا بدلہ احسان سے دینا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا حکم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ میں 70 کلو کھجور آپ کو زائد دوں، کیونکہ میں نے آپ کو دھمکی دی تھی قریب۔ یہ کھجوریں لیتے ہی دل میں انسانوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عمر گواہ ہے نا، میں اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم کون ہو؟ کہ میں زید بن ثانیہ، وہ عالم، حضرت نام سنا ہوا تھا ان کا۔ حیران ہو گئے عمر سن کر، کہیں کہ تم وہ عالم ہو اور تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ نے کہا عمر بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی صفت صبر کی اور برداشت کی وہ آپ کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہو سکتی، میں نے اس لیے زیادتی کی تاکہ مجھے معلوم کہ بے شک واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ میں نے ایک عادت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس ستانے والے پر احسان کر کے یہ بتلایا ہے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ کتاب کے مطالعے سے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، یعنی ہم عمل سے بتائیں گے اسلام کیا ہے، ہم عمل سے بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ یہی حال تھا خلفاء راشدین کا، یہ حال تھا خلفاء راشدین۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو معاملات میں آ کر دیکھ لو کہ اسلام کیا ہے، یہ تو معاملات میں آ کر دیکھو اسلام کیا ہے، یہ عدالتوں میں آ کر دیکھو اسلام کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے بازار کی طرف، دیکھا کہ بازار میں ایک یہودی زرہ بیچ رہا ہے۔ علی رضی اللہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ زرہ میری ہے، پہچان گئے کہ زرہ میری، دیکھتے ہی پہچان لے کہ زرہ میری۔ یہودی نے کہا نہیں میری ہے، دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں میں اختلاف ہوا، وہ کہہ رہے زرہ میری ہے، کہہ رہے میری ہے، دونوں میں اختلاف ہوا۔ ایسے ہی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عدالت چلو، عدالت ایسا کرے گی، عدالت بھی ان کی اپنی، عدالت بھی ان کی اپنی، قاضی بھی حضرت علی کا بنایا ہوا، شریح قاضی تھا، چلو عدالت وہاں پہنچے تو قاضی حضرت علی کو دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ قاضی نیچے بیٹھا زمین پر، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا، امیر نے آپ یہاں بیٹھے، امیر کا ہے، امیر کا ادب احترام کہ امیر نیچے بیٹھے اور قاضی پر بیٹھے، یہ نہیں آپ یہاں بیٹھے۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ یہ خود سوچتا ہوگا تو کہاں پھنس گیا، ان کے امیر، ان کی عدالت، ان کا قاضی، سارے اختیارات ان کے ہیں، یہاں تیرے حق میں فیصلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ سارا نظام ان کا ہے، سارے آدمی ان کے ہیں، ساری عدالت ان کے تابع ہے، تو یہاں کہاں آ گیا اپنا مقدمہ لے کر؟ لیکن اس یہودی کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ ان کی عدالتیں نبیوں کی طرح ہیں یا ان کی عدالتیں غیروں کی طرح ہیں، یہ دیکھنا چاہتا۔ عملی، میں تو عملی عدالت دیکھنے آیا ہوں، جسے میں نے عرض کیا کہ وہاں وہ عمل دیکھنے آیا تھا اور یہاں یہ عدالت میں دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ شریح نے پوچھا نیچے بیٹھتا امین کیا حکم ہے؟ اور میں زرہ یہودی کے پاس میری ہے، یہ زرہ میری ہے، یہ تمہیں دلواؤ۔ امین آپ کے پاس گواہ ہے کیا؟ میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا گواہی دے گا اور تم جانتے ہو کہ وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔
سامعین بالکل بات صحیح ہے، اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، لہذا آپ اور کوئی گواہ پیش کیجئے۔ کہا میرا غلام قمبر گواہی دے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے غلام تو ہیں اور وہی جانتے بھی ہوں گے بے شک یہ ذرا آپ کی ہے، لیکن غلام کی گواہی کافی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے ایسا یہ ہے عدالت کا کہ ذرا آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آپ کی طرف سے گواہ زور ہے اور گواہی پوری نہیں مل رہی آپ کی طرف سے، لہذا عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرا یہودی کی فیصلہ ہو گیا عدالت کا، عدالت کا فیصلہ زرا یہودی کی آپ کو نہیں ملتی۔ اس یہودی نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی عدالتوں میں اگر حق غیر مسلم کا ہے تو یہ غیر مسلم کو مقدم رکھتے ہیں اور غیر مسلم کا حق میں فیصلہ کرتے ہیں مسلمان کے خلاف۔ موسیٰ فرماتے تھے کہ اگر باپ غلطی پر ہے اور معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہے تو مسلمان اولاد وہ کہلائے گی جو غیر مسلم کا ساتھ دے باپ کے مقابلے بیان کی ٹکڑے میں نہ آئے۔ اچھا اگر باپ کا غیر مسلم کا جھگڑا ہے، باپ کا غیر مسلم کا جھگڑا ہے تو مسلمان اولاد وہ کہلائے گی جو اس موقع پر غیر مسلم کا ساتھ ہے باپ کے خلاف، یعنی ابا جی آپ کا حق نہیں ہے غیر مسلم کا، تاکہ یہ مسلمان کہلائیں گے اور ایسے مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے گا۔ اگر حق غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کا سب ساتھ دے گی۔ اللہ اکبر، ایسا دور تھا اگر ایک غیر مسلم جو میدان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد ہی ان مسلمانوں کو ہلاک کرنا اور ان پر حملہ کرنا ہے، میں وہ تو بات کر رہا ہوں، جو آیا ہی مقابلے کے لیے، جو آیا ہی قتل کرنے کے لیے، جس کا مقصد ہی مسلمان کو ہلاک کرنا ہے، میدان میں آیا اسی لیے کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ کہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی صحابہ کرام دو کام کرتے تھے۔ ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ اس حال میں بھی احسان کرتے تھے کہ تم تو آئے ہو مقابلے کے لیے اور لڑنے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بات کو سمجھ لو، ہماری بات سمجھ لو۔ ایک کام تو یہ کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ ان کا اکرام ایسا ہوتا تھا کہ یہ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتے تھے کہ ہم ان کی جان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ قیدی بتلاتا ہے، قیدی کہ میں مسلمانوں کی قید میں میدان سے قید کر کے لایا گیا، جس صحابی کے ہاتھ میں اچھا روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم، وہ سب سے پہلے میری طرف بڑھاتے تھے اور میں انکار کرتا تھا کہ نہیں، میں تمہارے قیدی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، تم یہ مجھے ٹکڑا کیوں دے رہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ گیہوں کھاتے تھے اور یہ مکے کے اور مدینے کے فقراء یہ کھجورے کھاتے تھے۔ مدینے میں مکے میں کہیں سے گیہوں ہوتا نہیں تھا، باہر سے آتا تھا۔ جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ آٹا اور روٹی استعمال کرتے تھے، اور فقراء مدینہ اور یہاں رہنے والے عرب
وہ بیچارے کھجوروں کو گزارا کرتے تھے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی روٹی پہ ٹھوکرا آتا وہ سب سے پہلے آ کر مجھے دیتا کہ ہمارا مہمان ہے. ایک صاحب تھے حکم بن کیسان. حکم بن کیسان یہ اپنی قوم کے سردار تھے. مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، قتال کیا. تو صحابہ نے ان کو گھیر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے. مقداد نے کہا، مقداد نے یہ سوچا کہ اگر یہ میدان میں حق کا انکار کر رہا ہے تو اسے ماحول میں لے سکتے ہیں. اپنی تو صحیح، آپ کا تو خیال یہ ہے نا کہ ہم نے کتابوں سے دعوت پہنچا دی ہے اور اخباروں سے دعوت پہنچا دی ہے، ہماری ذمہ داری تو ادا ہو گئی ہے. اب کوئی آدمی حق کو قبول کرے یا نہ کرے اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اور میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچانا خدا کی قسم تبلیغ نہیں ہے. آپ یہ ذہن سے نکال دیجیے. آپ کے نزدیک تو یہ باطل آلات اور یہ گناہوں کے راستے یہ بنا ہے تبلیغ کا ذریعہ، اور وہاں نبی بنفس نفیس اپنے بدن کو پیش کرتے ہیں. امت کو دین کی دعوت دیں گے، بدن کو پیش کرتے ہیں. آپ تو باطل کے آلات پیش کرتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، وہ اپنا بدن پیش کرتے ہیں دین کی دعوت کے لیے. یہ زمانے کے لوگوں کی جہالت کہا جائے، حماقت کہا جائے اور کیا کہا جائے. آپ نے منکر کا راستہ پکڑا ہے معروفات کو پھیلانے کے لیے، باطل کا راستہ پکڑا ہے حق کو پھیلانے کے لیے، گمراہی کا راستہ پکڑا ہے ہدایت کو پھیلانے کے لیے. یہ آپ کی بے عقلی ہے، آپ کی جہالت ہے. عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے المقداد نے دیکھا کہ یہ سارے مسلمان اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ اسے قتل کر دیں گے کیونکہ یہ مقابلے کے لیے آئے تھے. حضرت مقداد نے جب یہ دیکھا اسے قتل کر دیں گے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن کیسان کو امان دے دی. اس کے لیے امان. آپ سوچیے ایک مشرک کو جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک عام سے عام مسلمان اس کو امان دے دے تو یہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جائے گا. اس کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایسی اجتماعی تھی مسلمانوں میں. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر ہم میں کا کمزور ترین مسلمان، عام سے عام مسلمان، صرف وہ مسلمان ہونا چاہیے، اگر وہ کسی مشرک کو امان دے دے تو کوئی مسلمان اس مشرک کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا. آپ غور کیجیے. اور ملتان جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا وہ قید ہو گیا. قید کر کے لایا گیا عثمان کے سامنے. عثمان نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنا ہے. اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا. جب قید کر کے لایا گیا سامنے بٹھایا گیا عثمان کو، تو جو عثمان کے سامنے آ کر گھبرا رہا تھا، عثمان نے فرمایا ارے گھبراؤ مت، یہاں بیٹھو. فرمایا گھبراؤ مت، یہاں بیٹھو. اتنا کہا عثمان نے لا کہا صرف ایک مشرک کو جس نے بڑے بڑے صحابہ کو میدان میں قتل کیا تھا. وہاں سے گرفتار ہوا اور گرفتار ہو کر کے سامنے لا کے بٹھایا گیا. حضور نے کہا گھبراؤ مت، یہاں بیٹھو. چنانچہ جو عثمان کی زبان سے نکل گیا کہ گھبراؤ مت، تو
بعد میں سلمان نے یہ کسی صحابی نے کہا عمر سے کہ عمر آپ اس قاتل کو اس مشرک کو قتل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں قتل کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا گھبراؤ مت. آپ کے اس جملے کی وجہ سے یہ مشرک محفوظ ہو گیا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت نے فرمایا کہ اس پر دلیل لاؤ. وہ صحابہ کو لائے گواہ بنا کر کہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی دشمن سے یا کسی غیر مسلم سے یہ کہہ دو گھبراؤ مت تو یہ تمہارے درمیان معمون ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ بیٹھا رہا حضرت نے فرمایا. اس سے پہلے عمر نے اس نے کہا کہ المؤمنین مجھے خبر ہے کہ آپ مجھے قتل کریں گے, لیکن مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, آپ مجھے پانی سے پلا دیں. حضرت نے لاؤ اس کے لیے پانی لاؤ. پانی لایا گیا. پانی کا ڈر اس نے ہاتھ میں لیا, پانی کا پیالہ, اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پانی کا گھونٹ لوں آپ مجھے قتل کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم جب تک یہ پانی پی نہیں لو گے, جب تک تم یہ پانی پی نہیں لو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے. اس نے وہ پانی اٹھا کر پھینک پانی پھینک دیا. کہا کہ عمر آپ نے کہا ہے یہ پانی جو پیالے میں ہے یہ تو تم اس کو پی نہیں لو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. اس نے پانی پھینک دیا. حضرت نے فرمایا کہ میں آج تک اپنی زندگی میں کسی کے دھوکے میں نہیں آیا سوائے اس شخص کے. اس نے مجھے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ اب کیونکہ جس پانی کے پینے پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پانی نہیں پی لو گے, اس نے پانی کو پھینک دیا. اس پانی کو کون سمیٹے گا زمین پہ؟ میں کر رہا تھا کہ ماحول کی بات کر رہا تھا. پھر جی سے کلمہ پڑھا. حضرت نے فرمایا تو میں کر رہا تھا کہ اگر ماحول میں کسی کو امان دے دی جاتی تھی تو وہ سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جاتا. ایک مشرک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا. مسلمان نے کہا کہ بھائی گھبراؤ مت, نیچے اترو. وہ نیچے آیا, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. حضرت عمر کو پتہ چلا, سخت ناراض ہوئے. فرمایا پہلی مرتبہ یہ بات پیش آئی ہے, آئندہ اگر ایسا کیا گیا تو میں بدلے میں اس کو قتل کروں گا. کہ کسی کو امان دے کر قتل کرنا, حالانکہ دشمن ہے. میں نے عرض کیا کہ حکم بن کے ساتھ کو حضرت مقداد نے امان دے دی. امان دے کر انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے. آ کر کے رسول اللہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے, صحابہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے, میں اس کو امان دے کر آپ کے پاس لے آیا ہوں, آپ اس سے بات کریں. کیا عادت ہے انفرادی دعوت میں ایک مسلمان کو جہنم سے بچانے کی وہ کوشش نہیں کرتے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص پر کوشش کر رہے ہیں جو اسلام کو جانتے ہی نہیں اور مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے. جو محنت دشمنوں پر تھی آج مسلمان کی وہ محنت دین کی اپنے دوستوں پر بھی نہیں ہے. غور کیجیے آپ امت دعوت سے کتنی دور چلے گی. جو محنت آپ کی پر تھی دشمنوں پر, جو محنت آپ کی دشمنوں پر تھی آج وہ محنت مسلمان کی دوستوں پر بھی نہیں ہے. ایک دوست کو اپنے دوست سے نماز کے لیے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیا پتہ نہیں پڑے گا, نہیں کہنا مناسب ہے یا نہیں. جی روایت میں ہے کہ آپ سے لے کر بیٹھے حکیم ان کے ساتھ اور ان کو دعوت دیتے رہے, آپ تک گئے, یہ تیار نہ ہوئے. اور تمہوں نے فرمایا
کہ اس کو میرے حوالے کیجئے، اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اور اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کرتا ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ آپ نے عمر سے رخ پھیر لیا اور اس لیے پھیر لیا عمر سے آپ نے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو کہ اسلام تلوار سے نہ پھیلائے نہ آئندہ پھیلے گا۔ اسلام تلوار سے نہ تقریر سے نہ تلوار سے۔ اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے، نہ تلوار اسلام کے لیے تلوار ہے بھی نہیں، یہ خیال بھی غلط ہے لوگوں کا۔ یہ تلوار اسلام کے لیے، اسلام کا تلوار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تلوار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی پکی بات ہے، پکی پکی۔ نہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے نہ پھیلے گا اسلام تو احسان سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ یہ جو آج کل مزاج بن گیا نا لوگوں کا کہ اگر نماز کے لیے کہہ دیا ایک بار، دوبارہ کہہ دیا تو دوسرا آدمی کہتا ہے میاں آپ کیسے کہنا مجھ سے نماز کے لیے، زبردستی نہ کیجیے کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ مسلمان کو دعوت دیتا ہے تو دوسرا جواب میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، ارے یہ آیت تیرے لیے ہے ہی نہیں، تو کہاں اس آیت کو لے کے بیٹھ گیا؟ یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، مسلمان سے کوئی تعلق ہے آیت کا نہیں۔ یہ آیت کافروں کے لیے ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام لانے پر مجبور مت کرو، پکی بات۔ اسلام میں کہیں ثابت نہیں ہے یہ بات، کہیں اسلام میں بات ثابت، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس کہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے تلوار دکھلائی جا رہا ہے۔ ایسا شخص جس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا، آپ کے قتل کا، آپ جانتے ہیں سب کہ آپ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، قیلولہ کیا دوپہر کو، ایک درخت کی نیچے آپ نے آرام کیا، تلوار آپ نے درخت سے لٹکا دی، آپ لیٹ گئے، ایک مشرک آیا، تلوار اس نے اٹھائی، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کہا بتاؤ کون بچائے گا آپ کو؟ فرمایا اللہ بچائیں گے۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، آپ نے تلوار اٹھا کر پوچھا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا دیکھیے آپ تو اچھا معاملہ کیجیے، آپ سے احسان کرنے والے ہیں نا۔ یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو یہ آپ کا دشمن بن گیا، اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے تو اس مشرک نے آپ سے کہا کہ آپ احسان کیجیے، کن خیر آخر، اچھا معاملہ کیجیے میرے ساتھ۔ آپ نے تلوار نیچے رکھ دی، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس دین میں رغبت ہے، اسلام میں رغبت ہے؟ نے کہا نہیں، مجھے اسلام میں رغبت نہیں۔ میں جاؤ رہو اپنے دین پر، جاؤ رہو اپنے دین پر، کیا بات؟ نہ آپ نے یہ کہا کہ اسلام لے آؤ نہیں یہ تلوار ہے، نہ آپ نے یہ کہا کہ آپ نے میرا قتل کے ارادہ کیا ہے میں تمہیں قتل کروں گا، نہیں۔ اس کے قتل کے اقدام کو تو معاف کر دیا، اس کے قتل کے اقدام کو تو کہ ہم تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتے، ورنہ ہم صبح اسلام میں قتل کا مقدمہ کر سکتے ہیں، تم نے ہمارا قتل کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ دین تو مجھے پسند نہیں ہے، اس پر تو میں کسی کو اختیار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ سے، کیونکہ آپ نے مجھے احسان کیا ہے نا، آپ نے اس پر احسان کیا ہے، اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے مخالف کی مدد نہیں کروں گا، آپ کی مخالفت کروں گا اور نہ آپ کی مخالف کی مدد کروں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کروں گا۔ رہو پھر دین پر، کوئی بات نہیں،
اس نے کہا نہ تو میں رکاوٹ بنوں گا آپ کے لیے اور نہ میں آپ کے کسی دشمن کی مدد کروں گا، میں تو آپ سے الگ رہوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، رہو بھی نہیں، پر کوئی بات نہیں۔ اس احسان کا یہ جواب اس نے یہ دیا کہ میں آپ کے دین کی مخالفت نہیں کروں گا اور آپ کے مخالف کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں راض کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان کے پاس قوت ہوتی تو قوت سے اسلام قائم ہو جاتا ہے، کہ نہیں، اسلام انتقام سے، اسلام طاقت سے اور اسلام مادی طاقت سے کبھی قائم نہیں ہو۔ اسلام قائم ہوا ہے احسان 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 احسان۔ عمر نے کہا جی اسے میرے حوالے کیجیے، آ کر بھی اس کے احسان کو میں اسے قبول کر دوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اسے اعراض کیا عمر سے اور عمر سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، تم سے غلطی ہوگی۔ آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت نے ان کے سامنے آپ کی بات مان لی۔ عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا اور تم اگر جلدی کرتے اس معاملے میں تو یہ جہنم میں جاتا، اللہ تعالی نے اس کو جہنم سے بچایا۔ میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اس دعوت و تبلیغ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ امت کو عملی دین پیش کرنا تھا۔ عملی دین عبادت میں بھی، تلاوت میں بھی، ذکر میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرے میں بھی عملی دین پیش کرنا۔ کتابوں کے اندر دین کا علم ہے، میں کہتا ہوں کتابوں میں دین نہیں ہے، کتاب کے اندر علم دین ہے، علم دین میں مغایرت ہے، مضافلے مغایرت ہوتی ہے، مضافلے میں مغایرت ہوتی ہے۔ علم دین ہے کتاب کے اندر، دین نہیں ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ علم دین، اضافت ہے نا، اور اضافت میں کیا ضروری ہے؟ اضافت میں مغایرت لازم ہے، اضافت میں مغایرت لازم۔ یہ دین نہیں ہے، یہ علم دین ہے۔ اگر آپ کتاب سے دین پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ عملی علمی دین پیش کر دینا یہ کوئی مجاہدہ بھی نہیں ہے۔ مجاہدہ عملی دین پیش کرنا ہے، مجاہدہ عملی دین پیش کرنا مجاہدہ، عملی دین پیش کرنا مجاہدہ۔ قلم کا چلانا کوئی مجاہدہ نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے یہ کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ہوگا، ہر ایک لکھے گا، کیونکہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث میں قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور قیامت کے قریب قلم زیادہ چلیں گے۔ آپ غور کیجیے میں دونوں حدیثوں پر، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دو حدیثیں ہیں مگر آپ کو تعارض معلوم ہوتا ہے دونوں میں، حالانکہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ زیادہ قلموں کا چلنا بھی علم کو اٹھایا جانا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے، یہ بھی قرب قیامت کی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے قیامت کے قریب عملی دین نکلنا شروع ہو جائے گا، عملی دین نکلنا ہو جائے گا، عملی دین ختم ہوتا رہے گا اور فساق اور فجار باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اس لیے وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام جان پہچان والوں کو کیا جائے گا۔ سلام میں نہیں سمجھتا اس کا مطلب یہ ہو کہ آج ہم نے بھائی کو یا رشتے دار کو سلام کر لے گا، بس انہیں ہم جانتے ہیں اس لیے السلام علیکم، نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں۔ عام طور سے شراح نے یہی مطلب لکھا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں
اس زمانے میں اس حدیث کا اس سے زیادہ بہتر مطلب اور کچھ ہے، اس کا مطلب اور کچھ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی بھائی کو سلام کرے گا، بیٹا باپ کو سلام کرے گا، نہیں۔ التسلیم بما رفع، کہ جان پہچان کر سلام کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عملی طور پر اسلام کی علامتوں کو اتنا کھو چکے گا کہ کوئی آدمی دیکھنے سے مسلمان معلوم نہیں ہوگا، لہذا معلوم کرنا پڑے گا سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کون ہیں۔ جب وہ کہے گا میرا نام عبد الرحمن ہے، تب آپ اس کو سلام کریں گے۔ اس حدیث کا مطلب ہے، آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ التسلیم بما رفع من اشراط الساعہ، اس کا اس سے بہتر کوئی مفہوم بندہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی مفہوم بندہ نہیں کہ مسلمان جب ننگا ہو جائے گا سنتوں سے، اپنی شکل اور لباس کے اعتبار سے، تو پھر یہ کافروں کے حلیے میں رہے گا۔ سلام کرنے والے کو یہ پریشانی ہوگی کہ یہ آدمی سلام مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نام معلوم کریں گے، وہ کہے گا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، تب آپ سلام کریں گے، ورنہ آپ کو سلام کرنے کے لیے نام پوچھے بغیر آپ سلام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم آپ کو سلام کر لے تو آپ کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں حدیث کا مطلب یہ تینوں روایتیں ایسی ہیں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ عملی دین پیش کرو۔ مولوی اصغر فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، کہ اگر آپ عملی دین پیش کر رہے ہیں پھر تو اسلام پھیلے گا۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اسلام کو متعارف کرایا جائے، تو میں قسم کھا کر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مسلمان کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی تحریر تذکیر کا سبب نہیں ہے۔ یہ آپ کا غلط خیال ہے کہ آپ تحریر سے تذکیر چاہتے ہیں، آپ تحریر سے تذکیر چاہتے ہیں۔ تذکیر کا تعلق تحریر سے نہیں، تذکیر کا تعلق تحریر تذکیر کے لیے ہرگز مؤثر نہیں ہے۔ آپ جتنی چاہے تحریر لکھیں، جتنی چاہے تحریر لکھیں، کچھ نہیں۔ جب آدمی عمل سے معطل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ قلم اٹھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میری بات یاد رکھنا، جب آدمی قدم اٹھانے سے عاجز اور معطل ہو جاتا ہے پھر وہ قلم اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک صاحب ہیں بیچارے، ان کی گویائی ختم ہو گئی، گویائی کوئی بیماری ہوئی ہے دماغی، جس سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، تو وہ قلم کاغذ رکھتے میں نے پاس کے بعد کے لیے لکھے تو لکھ کے دیتے، میں وہاں سے سمجھا کہ ان کی قوت گویائی ختم ہو گئی ہے، تب انہوں نے قلم پکڑا ہے، اپنی بات قلم سے کہتے، کوئی سامان چاہیے، کوئی ضرورت ہے، پانی پینا ہے، کچھ بھی ہے گھر میں، وہ قلم کاغذ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لکھ کے دکھاتے ہیں گھر والوں کو، دیکھو دیے کیا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب مسلمان کی عملی قوت ختم ہو جاتی ہے اور عملی قوت دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پھر یہ قلم کی قوت سے اسلام پھیلانا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ گونگے کا کام ہے، جو گونگا اپنی قوت گویائی ختم کر چکا ہے۔ اس نے میری شروع سے جو باتیں عرض کی ہیں وہ یہ باتیں عرض کی، عملی دین، عملی دین، عملی دین۔ اور نقل و حرکت بھی اسی لیے ہے کیونکہ اسلام تحریک سے پھیلا ہے، تحریر سے اسلام نہیں پھیلا۔ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تحریک یا حرکت۔ نقل و حرکت ایسی چیز ہے اطمینان کی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور سمجھتے تھے اگر عورت کے پیٹ میں بچہ صرف ایک دن حرکت نہ کرے، ایک دن صرف
تو عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے، کیا بات، اور فوراً اسپتال جائے گی اور ڈاکٹر کہتے ہیں آج آپ کو صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ آپ کے بچے نے بیڈ پہ حرکت کی، آپ نوٹ کر کے ہمیں بتا دیں. آپ دیکھیے جو حمل والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو پوچھیے. ایک بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ایک دن حرکت نہ کرے، صرف ایک دن، تو ماں کو تشویش ہوتی ہے، کیا بات ہے، بچہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. یہ حمل کا قریب وقت ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں حاملہ عورت سے کہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک گن کے بتلانا ہے کہ بچے نے کتنی مرتبہ حرکت کی ہے. جتنی اس کی حرکت زیادہ ہے جتنے ڈاکٹر مطمئن ہے بچہ صحت مند ہے. میں آپ سے مثال دے رہا ہوں. اور اگر بچہ حرکت چھوڑ دے پیٹ کے اندر تو بتائیے یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب بچہ پیٹ میں سو جائے یا مر جائے تو پھر بچہ خطرے میں آ جاتا ہے. زیادہ کر اسے فرماتے کہ خروج نقل حرکت یہ اس کام کا قوام ہے، اس سے کہ اس کے بغیر لوگوں سے اختلاط نہیں ہوگا، معاملات نہیں پیش آئیں گے، لوگوں کے سامنے اخلاق نہیں. کتابوں سے اخلاق پیش کرو. کوئی کتاب کوئی عمل ہے. اس نے کتاب چھاپ دی، 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 اس کی کتاب بک گئی، اس سے تاجروں کو فائدہ ہو گیا. کیا کتاب کے ساتھ آپ کو اچھا لگے برا لگے یہ تو آپ کی ناسمجھی کی علامت ہے. ورنہ کتابی دین کوئی مجاہدہ نہیں ہے، نہ لکھنے والے کا نہ پڑھنے والے کا. صاف صاف بات. نہ لکھنے والے کا نہ پڑھنے والے کے تحریر کا مجاہدہ ہے، نہ لکھنے والے کے لیے قلم کا مجاہدہ ہے. تو عملی دین پیش کرو. کیا پیش کرو؟ عملی دین پیش کرو. عملی دین پیش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کا معاشرہ جو اس ماحول میں آتا تھا وہ لاکھ کوشش کی جاتی تھی اس پر کہ تم واپس آ جاؤ. کہ نہیں، واپس میں تو بدتری کوئی نہیں ہے. ہم نے یہاں تھی سارے حضور سارا کے پاس سارا اسلام لکھا ہوا ہوتا ان کی کتابوں کے اندر. لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذاہب کو چھوڑ کر عملی اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے. آپ غور کر لیجیے، وہ اپنی کتابوں کے عالم ہوتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ یہ کہتے کہ نہیں، عملی دین جہاں ہے، عملی دین زندہ مذہب ہے. عملی دین زندہ مذہب ہے. عملی دین زندہ مذہب ہے. اس سے میرے دوستوں جو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہو. دین کو لے کر حرکت رہو. سال کے 4 مہینے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو، تاکہ وہ فرائض کو لے کر پھرے اور ہر جگہ جا کر عملی فرائض پیش کرے، عملی معاملات پیش کرے، عملی معاشرہ پیش کرے، عملی احسان، عملی اکرام پیش کرے. عملی اکرام پیش کرے. یہ دین سب کر سکتے. کتابوں کے مطالعے سے، کتاب کے مطالعے سے نہ عملی اسلام نظر آ سکتا ہے، نہ عملی اسلام پیش کیا جا سکتا. جس سے میں شروع سے عرض کیا کہ تمام بڑی بڑی فتوحات اور تمام غیبی نصرتیں اور اسلام میں آمد کا دروازہ وہ آپ سے آپ کے صحابہ کا عملی دین تھا. میں باب قائم کیا ہے اس پر. صحابہ کے وہ واقعات جو اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں. اقوام عالم کی ہدایت، المفضی الی ہدایت الناس، حضرت کے اندر باب قائم کیا. صحابہ کے وہ قصے اور واقعات جو عملی اسلام پیش کر کے اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اس لیے میرے دوستوں دعوت ایک عبادت کی طرح ایک عملی محنت ہے. عملی، اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اسلام کو پھیلا سکے. کوئی ذریعہ نہیں. میں کہتا ہوں اسلام لکھ کر بھیجنے کی چیز ہی نہیں تھی. اسلام لکھ کر بھیجا جائے، اسلام لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں.
کہ جس کو اسلام سمجھنا ہے وہ عمل کے ماحول میں آئے. اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس طرح پورا دین عملی پیش کرنا ہے. ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس دعوت کی نسبت پر عملی دین پیش کرے امت. علماء سے بھی یہی مطلوب ہے کہ علماء عملی دین پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نماز لکھوائی نہیں ہے کہ لکھو نماز سے کہتے ہیں. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح میری عملی نماز دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. یا رویت تو کسی چیز کے وجود کے بعد ہوتی ہے نا. کتاب تو قابل رویت ہے نہیں نا. عمل کی رویت تو صحیح سے نہیں ہوگی نا. عمل کی رویت تو عمل سے ہوگی. صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو. یہ نماز کا معیار ہے. اس لیے علماء سے اس بات کی درخواست نہیں کی جاتی کہ علماء علم کو لے کر پھریں. یہ نہیں کہ یہ اپنے علم سے لوگوں کو علم سکھلا دیں، نہیں ایسا نہیں. علماء اپنے عمل سے لوگوں کو علم، اس لیے اصولی بات ہے کہ پچھلوں کا عمل بعد والوں کے لیے علم بنتا ہے. آج والوں کا عمل بعد والوں کے لیے علم بنے گا. یہ علم علم کے لیے نمونہ نہیں ہے بلکہ عمل علم کے لیے نمونہ ہے. عمل سے علم بنتا ہے. صحابہ کا عمل بعد والوں کے لیے عمل ہے. انبیاء کا عمل ان کے اتباع کرنے والوں کے لیے علم ہے. اس لیے ہمیں نقل و حرکت سے ذریعے عملی دین پیش کرتے ہیں. اس کے لیے علماء پہلے قدم اٹھائے. علماء قدم اٹھائے فرمائے ماشاء اللہ. فرمائے ماشاء اللہ. سلمان صاحب پہلا سال لگائے دوسرے سال کے لیے تیار. ماشاء اللہ پوری جماعت ہے بمبئی کے. مولانا مزمل صاحب، مہر الدین صاحب تیسرے سال کے لیے. اور فرمائے ماشاء اللہ مولوی بلال صاحب دوسرے سال کے لیے. اور فرمائے ماشاء اللہ. اور فرمائے جتنے علماء کرام میں تشریف فرمائے بتائے ماشاء اللہ کھڑے. ماشاء اللہ مولانا یونس صاحب تیسرے سال کے لیے. فخر الدین صاحب 5 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرمائے تھے. اور فرمائے مولانا فیروز صاحب 1 سال کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور فرمائے بھی. اور فرمائے 6 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرمائے 5 ماہ کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 5 ماہ. خرچ بھی بتائے ماشاء اللہ. خرچ بتائے ماشاء اللہ. 3 لاکھ 5 مہینے کے لیے 3 لاکھ خرچ ہے. اورنگ آباد سے ماشاء اللہ 70,000 خرچ. ماشاء اللہ بھائی شکیل صاحب ماشاء اللہ 5 ماہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور فرمائے. اور فرمائے ہر سال 6 مہینے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. 6 مہینہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. بھائی عبدالعظیم صاحب ماشاء اللہ ہر سال 4 مہینہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما. اور فرمائے بھائی. اور جماعتیں علم فرمائے ماشاء اللہ. ایک جماعت بھائی شمیم صاحب کی 4 مہینے کی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ماشاء اللہ. اور فرمائے بھائی.